ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ میں سماعت کرنے والی ماں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے ایک موضوع کے حوالے سے سیکھا کہ اسلام امن کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے، اور کسی بھی معاشرے میں امن لانے کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے باہمی جو معاہدات ہوتے ہیں ان کی پابندی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے آج کا جو موضوع ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ اسلام کے اندر جو معاہدات ہوتے ہیں، امن کا جو معاہدہ ہوتا ہے، جو باہمی پورے معاشرے کو اکٹھا کرتا ہے، متحد رکھتا ہے، کسی ایک نظریہ، کسی ایک آئیڈیالوجی کے اوپر کھڑا کرتا ہے سب انسانوں کو، یا اس خطے کے لوگوں کو، یا ایک خاص کمیونٹی کو، تو پھر اس عہد کی، اس معاہدے کی، اس ایگریمنٹ کی پابندی وہاں پر سب لوگوں پر ضروری ہوتی ہے۔ قرآن و سنت کا مطالعہ کیجیے، سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجیے، اسلامی تاریخ کو پڑھیں، آپ صلح حدیبیہ پڑھ لیں، آپ میثاق مدینہ کی مثال لے لیں، خلفائے راشدین علیہم الرضوان کے جو بین الاقوامی جو معاہدات ہیں آپ ان کی نقول پڑھ لیجیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلامی معاشرے کے اندر امن پیدا کرنے کے لیے اسلام جو بنیادی تعلیم دیتا ہے وہ ان معاہدات کی پابندی کی ہے کہ جو سب لوگوں کو اکٹھا کرتے۔ جدید زمانہ ہے، مختلف الفاظ، مختلف نام آپ سنتے ہیں، قرآن مجید یا حدیث رسول اللہ کی یا عربی لغت کی مختلف اصطلاحات ہیں۔ عہد کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، وعدے کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، معاہدے کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، عقد کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، میثاق کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، نظر کا لفظ بھی بولا جاتا ہے۔ یہ سارے مترادفات ہیں، اور اسلام چاہے کسی بھی طرح کا عہد ہو، ایگریمنٹ ہو، دو لوگوں کے درمیان ہو، یا مرد اور عورت کے درمیان جو میرج کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ ہو، دو قبائل کے درمیان ہو، دو ملکوں کے درمیان ہو، دو پارٹیز کے درمیان ہو، کسی بھی طرح کا معاہدہ ہو، دو مذہب کے لوگوں کے درمیان ہو سکتا ہے، ایک ہی مذہب کے جو مختلف جو کارنرز ہیں ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے، سوشل کانٹریکٹ ہو سکتا ہے، کوئی پولیٹیکل کانٹریکٹ ہو سکتا ہے، عمرانی معاہدہ جس کو کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے، کوئی پیس ٹریٹی ہو سکتی ہے، کوئی اسی طرح سے کوئی اوتھ فار دا لویلٹی ہو سکتی ہے، کوئی الائنس ہو سکتا ہے مختلف خطے کے لوگوں کا، ملکوں کا۔ تو ان سب طرح کے ٹروس، پیس ٹریٹیز، ایگریمنٹس، کوورنٹس، الائنسز، معاہدات، کچھ بھی نام آپ ان کا رکھتے ہیں، ان کی پابندی لازم اور ضروری ہے۔ وہ کیوں لازم اور ضروری ہے؟
اس کی خلاف ورزی کی قرآن و سنہ کے اندر کیا وعیدیں ہیں، کیا سزائیں ہیں؟ قرآن مجید معاہدے کی پابندی کی اتنی ترغیب کیوں دیتا ہے؟ احادیث نبویہ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ سیرت طیبہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں اس حوالے سے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ آج انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھنا مقصود ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی کچھ آیات ترجمے کے ساتھ رکھ دیتا ہوں۔ سب سے بنیادی جو آیت ہے، سب سے بنیادی جو فنڈامنٹل انجیکشن ہے وعدے کی پابندی کے حوالے سے، وہ سورۃ المائدہ کی سب سے پہلی آیت ہے۔ سورۃ المائدہ کے بارے میں یاد رکھیں کہ یہ قرآن مجید کی آخری سورتوں میں سے ایک سورت ہے، بلکہ آخری سورت ہے، اور فرمایا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ظاہری حیات طیبہ ہے وہ اس سورہ کی یہ شروع والی آیات ہیں، اس کے نازل ہونے کے تقریباً 80 دن کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرمایا۔ اور یہ جو ابتدائی آیات ہیں، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سفر حجۃ الوداع میں تھے، اور اس دوران عذبہ نامی اونٹنی پر حضور سوار تھے۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں، اور مفسرین اکرام، خاص طور پر جو صحابہ اکرام مفسرین ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ سورہ مائدہ یہ احکامی صورتوں میں سے آخری سورہ ہے، لہٰذا اس میں جو اللہ نے حلال کیا وہ ہمیشہ کے لیے حلال رہے گا، جو حرام کیا وہ ہمیشہ کے لیے حرام رہے گا، لہٰذا اس کی پابندی لازم ہے۔ ویسے سورۃ المائدہ مختلف مواقع پر کچھ نہ کچھ نازل ہوئی ہے، اس میں صلح حدیبیہ کا موقع بھی ہے، اس میں حجۃ الوداع کا موقع بھی ہے، اس میں فتح مکہ کا موقع بھی ہے۔ بہرحال یہ آخری ایام ہی یہ ہیں سارے کے سارے۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلی جو آیا ہے سورۃ المائدہ کی وہ کیا کہتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، اپنے عقد کو، اپنے عہد کو، اپنے بندھن کو، اپنے میثاق کو، اپنے ایگریمنٹ کو، اپنے وعدے کو پورا کرو۔ عقود عقد کی جمع ہے۔ عقد اس بندھن کو کہتے ہیں، اس ایگریمنٹ کو کہتے ہیں جو دو لوگوں کے درمیان، دو پارٹیز کے درمیان، دو ملکوں کے درمیان، دو قبیلوں کے درمیان، دو صوبوں کے درمیان، دو مختلف پارٹیز کے درمیان ہو جائے کہ جی ٹھیک ہے آئندہ سے ہم اس بات کی پابندی کریں۔ غور یہ کیجئے کہ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو کہا ہے، اے ایمان والو عہد کی پابندی کرو۔ کیوں؟ حدیث پاک میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ اس شخص کا تو سمجھیے کوئی ایمان ہی نہیں ہے کہ جو امانت کی پابندی نہیں کرتا، امانت میں خیانت کرتا ہے، اور اس شخص کا کوئی دین ہی نہیں ہے کہ جو وعدے کی پابندی نہیں کرتا، جو عہد کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، گویا کہ جس کا اللہ پر ایمان ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، تو وہ اپنے عہد کی، اپنے معاہدے کی پابندی کرے گا۔ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا کہا، پھر کہا اوفوا بالعقود، کہ تم عقد کی، عہد کی، ایگریمنٹ کی جب بات کر لی تو اب تم اس کی پابندی کرو گے۔ سورۃ البقرہ کی آیہ نمبر 177 ہے، اس میں اللہ نے فرمایا بلا من اوفا بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین۔ جس شخص نے اپنے عہد کی پابندی کی، واتقى اور تقوی اختیار کیا، گویا کہ بتا یہ دیا کہ عہد کی پابندی وہی کرے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے، ہوتا بھی ایسے۔ ہمارے معاشرے میں جتنا فساد، جتنا کیوس، جتنا بلڈ شیڈ، جتنی انسرجنسی، جتنی لڑائی، قتل و غارت گری، خون ریزی، جتنا کچھ فساد، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے تقوی نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، بے خوفی، ڈر، تقوی، اللہ کا خوف کہ میرے سے اس شخص کے مال کو، اس کی جان کو، اس کی عزت کو، اس کی آبرو کو نقصان ہوگا تو میں پکڑا جاؤں گا۔ یہ لائن یہ ہمارے دلوں میں نقش نہیں، یہ لائن تازہ ہو جائے نا ہم میں سے ہر شخص کے سینے کے اندر، یہ لائن تازہ ہو جائے، امن ہی امن۔
ہر طرف سلامتی، تحفظ، ہر انسان دوسرے سے ڈر رہے، عدم تحفظ کا شکار. کیوں؟ تقوی فوت ہے، تقوی نہیں ہے بیچ میں. اس لیے اللہ نے افائے عہد کو تقوی کے ساتھ جوڑا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 کو. سورہ نحل کی آیت نمبر 91 ہے. آیت نمبر 90 اور 91 میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آج جا کے سورہ نحل کی خود سے ضرور پڑھیے گا. سورہ نحل کی جو آیت نمبر 90 ہے وہ ایسی شاندار آیت ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہر جمعہ میں تقریباً سب مساجد کا ہر خطیب اس کو پڑھتا ہے جو عربی کا خطبہ ہوتا ہے. اب سنیں گے تو آپ کو یاد آ جائے گی. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. آیت نمبر 90 یہ اتنی جامع آیت ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن مجید کی صرف یہ ایک آیت نازل ہوتی نا سورہ نحل کی 90 نمبر تو کافی تھا. پورا قرآن مجید چاہے نہ نازل ہوتا. معاشرے کو امن اور تحفظ دینے کے لیے ایک آیت ہی کافی تھی. لوگ صرف ان 3 چیزوں کی پابندی کر لیں اور ان 3 چیزوں سے بچ جائیں. ہر شہری، ہر سٹیزن، ہر شخص، معاشرے کا ہر فرد یہ اس کو اپنا پرسنل لائف موٹو بنا لے. ہر بچہ جو 10-12 سال کی عمر میں سن شعور کو پہنچ رہا ہے اس کو جائز ناجائز، حلال حرام، نفع نقصان کی تمیز آپ سکھا رہے ہیں. اس کو آیت نمبر 90 سکھا دو سورہ نحل کی. بیٹا یہ پوری زندگی اس کو، یہ تمہارے گلے کا تعویذ ہے. تمہارے دل سے، تمہارے دماغ سے کسی بھی حال میں سورہ نحل کی آیت نمبر 90 نہ نکلے. بس 3 چیزوں کی تم نے پابندی کرنی ہے، وہ کرنی ہے. عدل، احسان، قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرنا ہے. 3 چیزوں سے تم نے بچنا ہے. عن الفحشاء، فحاشی، منکرات، بغاوت، سرکشی، اگریشن، ظلم. 3 چیزوں سے تم نے بچنا. اس کے بعد اللہ نے تاکیداً فرمایا نمبر 90 آیت نمبر 91 کے اندر وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ. اللہ کے عہد کی پابندی کرو اذا عاہدتم، جب تم معاہدہ کر چکے ہو. عہد تم کا جو لفظ ہے یہ عہد کی نیکسٹ ڈگری ہے. جو لوگ عربی کا ذوق رکھتے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ عربی کے اندر 2 بنیادی برانچز ہوتی ہیں عربی لینگویج سیکھنے میں، قواعد و انشاء، نحو، صرف. جو صرف ہوتا ہے اس کے اندر مختلف ابواب ہوتے ہیں، مختلف الفاظ، افعال ہوتے ہیں. ان میں سے ایک باب ہوتا ہے باب مفاعلہ. مفاعلہ کے وزن پر ہے معاہدہ. اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ 2 افراد، 2 پارٹیز کے بیچ میں ہوتے ہیں. اللہ نے اس کا صیغہ استعمال کیا اذا عاہدتم، جب تم آپس میں معاہدہ کر چکو. وَأَوْفُوا، تو اب تم اس کی پابندی کرو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، معاہدہ تمہارا آپس کا تھا لیکن اللہ نے فرمایا اللہ کے عہد کو پورا کرو. گویا کہ بیچ میں اللہ تھا. معاہدہ تم 2 لوگوں کے درمیان ہوگا لیکن بیچ میں کون تھا؟ اللہ. اللہ کو حاضر ناظر جان کے تم نے معاہدہ کی. تم اس عہد کی تم نے پابندی کرنی، اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی. سورۃ الانفال کی آیت نمبر 61 ہے جس کا ریفرنس میں نے آپ کو گزشتہ جمعہ بھی آپ کے سامنے رکھا تھا. کفار ہیں، جنگ مسلط کرتے ہیں آپ کے اوپر، اگریسر ہیں، آپ کو مجبور کرتے ہیں ریٹیلیٹ کرنے پہ، اب اپنے دفاع پر مجبور ہے. تو جب ان کو آگے سے چوٹ لگتی ہے تو وہ آپ کو آفر کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی ڈی اسکلیشن کی طرف جاتے ہیں. ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، ڈائیلاگ کرتے ہیں اور امن کا معاہدہ کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ صلح کی طرف مائل ہو جائیں، کوئی اشارتاً کسی بھی اعتبار سے اگر وہ آپ کو پیغام پہنچاتے ہیں، فجنح لہا، سورہ انفال میں اللہ نے فرمایا اب تم صلح کی طرف مائل ہو جاؤ، معاہدہ کر لو ان کے ساتھ صلح کا. یعنی اسلام لڑائی کا دین نہیں ہے کہ اگر وہ صلح مانگ رہے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں تو اب تم ان کو ٹوٹل سویپ کر دو. نہیں، اسلام انسانیت کا دین. جو تم نے جواب دیا وہ تمہاری مجبوری تھی، اپنا دفاع یہ بنیادی انسانی حق ہے. معاہدہ امن کر لو ان کے ساتھ. سورۃ الرعد کی آیت نمبر 20 کے اندر اللہ رب العزت نے جو اولو الالباب ہیں، عقل والے ہیں، ہمارے ہاں انٹلیکچوئلز، عقل مندوں کی تعریف کچھ اور ہے، اللہ کے یہاں کچھ اور ہے.
اللہ نے جو عقل مند لوگ ہیں نا، جو انٹلیکچوئلس ہیں، ان کی جو صفات گنوائی ہیں ان میں سے یہ ہے الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. عقل مند تو وہ لوگ ہیں جب وہ اللہ کے معاملے میں کوئی عہد کر لیتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، وہ اپنے میثاق کی، اپنے معاہدے کی، اپنے ایگریمنٹ کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتے، پابند رہتے. سورۃ التوبہ ہے، غیر مسلموں کے معاملات کے حوالے سے اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ سورہ توبہ کو ضرور پڑھے، سورہ انفال، سورۃ التوبہ. اس کی لینگویج میں اتنی سختی ہے، اتنا بہاؤ ہے کہ شروع میں بسم اللہ بھی نہیں ہے. کیونکہ مشرکین نے عہد کی خلاف ورزی کی تھی، مسلمانوں کے اوپر جنگ مسلط کی تھی، قتل و غارت گری میں مرتکب ہوئے تھے، اللہ کے رسول کے ساتھ معاہدہ کیا، اس کو توڑا. تو اب اللہ کا غصہ ان کے اوپر تھا، تو اس لیے کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب تو رحمان الرحیم نہیں ہے، اس لیے سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ بھی نہیں ہے. اور بھی وجوہات، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ معاہدے کی خلاف ورزی کی لہٰذا ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. ان کے اوپر سختی کیوں؟ فرمایا آیت نمبر 8 کے اندر کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً. اللہ نے فرمایا ہم جانتے ہیں مشرکین تم سے کتنی نفرت کرتے، ان کے اندر کتنا غصہ ہے، تمہارے اندر کتنا ابال ہے. اگر یہ تمہارے اوپر غلبہ پا لیں، نہ یہ رشتہ داری کا خیال رکھیں گے، نہ ہی یہ کسی معاہدے کی پابندی کریں گے، یہ تمہیں سویپ کر دیں گے، ختم کر دیں گے تمہیں. لیکن اسی سورہ میں یہ فرمایا نمبر 4 کے اندر اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ہاں مشرکین میں سے کچھ قبیلے، کچھ لوگ، کچھ پارٹیز ایسی ہو سکتی ہیں کہ عَاهَدتُّم مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ، معاہدہ امن تھا ان کے ساتھ، انہوں نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، وہ اپنے عہد کے اوپر قائم رہے. وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ، کوئی اگریشن نہیں کیا، کوئی ظلم نہیں کیا تمہارے اوپر. ایز لانگ ایز کہ وہ تمہارے ساتھ امن کے معاہدہ کو پورا کر رہے ہیں، تو تم بھی اپنے امن کے معاہدے کو ان کے ساتھ کیا کرو، پورا کرو. یہ قرآن مجید کی کچھ آیات جو کہ معاہدہ اور عہد کی حفاظت سے متعلق ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب میں آپ کے سامنے کچھ احادیث مبارکہ رکھ دیتا ہوں. سب سے پہلی جو حدیث ہے یہ بخاری شریف کی اندر بھی موجود ہے، مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے. دونوں کے اندر جو کتاب الایمان ہے، بک آف فیتھ ہے، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے. یہ حدیث ہم میں سے ہر ایک کی بنیادی ضرورت ہے، ہر نوجوان مرد و عورت کی بنیادی ضرورت ہے یہ حدیث. بلکہ اس حدیث کو آج ضروری ہے کہ سامنے شیشے کے اوپر لگائیں، اس کو لکھیں، پھر شیشے میں اپنے آپ کو دیکھیں. کہنے والا سننے والوں سے زیادہ محتاج ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانی ہیں. اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت رکھی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے گا تو وعدے کی خلاف ورزی کرے گا. ہم میں سے ہر ایک شخص اس حدیث کے اندر اس کو آئینہ بنا کے اپنے آپ کو دیکھیں. فتویٰ نہیں کسی کو کسی کے اوپر لگانے کی ضرورت کہ یہ منافق ہے، یہ حدیث کا فتویٰ ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں منافق کی 3 نشانی ہیں. کیا ہمارے معاشرے کے اندر 95% لوگ جھوٹ کے اندر مبتلا نہیں، وعدے کی خلاف ورزی کے اندر مبتلا نہیں؟ لوگ ایک دوسرے سے امانت کی خلاف ورزی کا ڈر نہیں رکھتے؟ کیا مطلب کہ غالب معاشرے کے اندر یہ تینوں برائیاں پائی جاتی ہیں. 95% بھی میں نے مارجن دی ہے. منافق کون کہہ رہے ہیں؟ مولوی کہہ رہے ہیں، مفتی کہہ رہے ہیں، خطیب کہہ رہے ہیں. کون منافق کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں آیت المنافق ثلاث. اس کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ مومن کی 3 نشانی ہیں. بات کرے گا تو سچ بولے گا، وعدہ کرے گا تو اس کو پورا کرے گا،
اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. کتنے ہی لوگ ہیں فون پہ مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی فلانا میرا پارٹنر تھا، اتنے پیسے اس کو دیے بزنس کے نام پر، انویسٹمنٹ کے نام پر، بھاگ گیا، کھا گیا، فلانا بہانہ کر دیا اس نے. کیا کریں جی؟ بھائی تمینہ خان. ایک اور حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. بخاری شریف کتاب السیر کی حدیث نمبر 3186 ہے. جو لوگ وعدے کی، معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، غداری کرتے ہیں، سزا کیا؟ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اتنی انسانیت ہے، اتنا بڑا گراؤنڈ ہے، میگا اسمبلی، میگا، یعنی پوری جو زمین ہے اس وقت اس کا قطر ہے، یہ پھیلا دیا جائے گا. جتنے انسان ہیں جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک علیہ السلام کے آخری امتی تک، بلین ٹریلین، شاید عدد ہی نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات جانتی ہے کہ کتنے انسان ہوں. سب انسان کھڑے ہیں اس اسمبلی کے اندر، ہر ایک کے حصے میں صرف اتنا زمین کا ٹکڑا ہے جس کے اوپر اس کے 2 پاؤں آ رہے ہیں. اس میں سے کچھ لوگ نمایاں ہوں گے. وہ کون ہوں گے؟ نمایاں کیسے ہوں گے؟ ان کی پشت پہ پیچھے ایک جھنڈا لگا ہوا. لوگ دیکھیں گے جھنڈا کس چیز کے؟ بخاری شریف کہتی لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جو بھی معاہدے کو توڑتے ہیں، عہد کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ایگریمنٹ کو توڑتے ہیں، کووننٹ کی خلاف ورزی کرتے ہیں، فرمایا کہ ان کی پشت پہ ایک جھنڈا گاڑا جائے گا. اور فرمایا کہ اس کا سائز کتنا ہوگا؟ یرفع، وہ کتنا اونچا ہوگا؟ یرفع بقدر قدری، جس قدر اس نے غداری کی ہے، جس قدر اس نے وعدہ خلافی کی ہے، جس قدر اس نے خلاف ورزی کی ہے، اس قدر اونچائی ہوگی، اتنی دور سے وہ نظر آ رہا ہوگا. یہ بخاری شریف کتاب السیر سے میں نے آپ کو سنا. معاہدے کی پابندی کرنا کتنا لازم ہے. بخاری شریف کتاب الجزیہ کی حدیث نمبر 3166 ہے. غیر مسلم آتے ہیں مسلمانوں کے معاشرے، جو ماڈرن پروسیس ہے ویزا لینا، اس کے تحت آتا ہے. ایک اس کے پاس امن کا ایک معاہدہ ہے مسلمانوں کے معاشرے میں رہنے کے لیے. فرمان قتل معاہدا، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی معاہد کو قتل کیا، لم یرح رائحۃ الجنہ، وہ کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. اسلام انسانیت کا دین ہے. ایسا نہیں جس کافر کو پکڑا تو اس کو قتل کر، نہ. اور اس سے اگلی جو حدیث پاک ہے ابو داود کی 3052، فرمایا الا من ظلم معاہدا، جس نے کسی معاہد شخص کے ساتھ ظلم کیا، او انتقصہ، اس کے حق کو دبایا، او کلمہ فوق طاقتی، اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ لادا، او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفس، اس کی اجازت کے بغیر اس سے کوئی چیز لی. کتنے سارے غیر مسلم پھر رہے ہوتے ہیں، ہر بندے کو اس میں نظر ہوتی ہے کس طریقے سے اس سے اس کا مال چھین لیا جائے، زیادہ لے لیا جائے. بہت نازک معاملہ بھائی، بڑا نازک. فرمایا فانا حجیجہ یوم القیامہ، اللہ کے نبی فرما رہے قیامت کے دن میں اس غیر مسلم کے ساتھ کھڑا ہوں گا تمہارے خلاف کہ تم نے اس کے ساتھ ظلم کیوں کیا، اس کے ساتھ زیادتی کیوں کی. وہ ایک معاہدے کے تحت آیا تمہارے پاس. حضور پاک علیہ السلام کا ذاتی کردار کیا تھا؟ کیوں کہا جاتا وہ رول ماڈل ہے، اسوہ حسنہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ سنیے، ابو داود کتاب الادب کی حدیث نمبر 4996، عبداللہ بن ابی الحمصہ فرماتے ہیں وعدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان یبعث، حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ میں نے ایک وعدہ کیا، یہ وعدہ لیا، فنسیت، میں اس کو بھول گیا، فجئت بعد ثلاث، میں 3 دن کے بعد وہاں پہنچا، فوفوی مکانی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر موجود تھے. کتنے دن کے بعد؟ 3 دن کے بعد. مجھے دیکھا تو فرمایا فقال یا فتى، اے نوجوان، لقد شققت علی، یا تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا. ارے ہاں ہونا منذ ثلاث، میں 3 دن سے ادھر ہوں تمہارے انتظار میں کہ میرا تمہارے ساتھ ایک وعدہ تھا، ایک کام تھا ہمارا، ایک ایگریمنٹ تھا.
उस नबी के नाम लेवाएं हम, जरा देखें तो सही क्या मुआहिदे की कितनी पाबंदी करते हैं, अहद की कितनी पाबंदी करते हैं? 50%, 40%, 30%, 20%, 10%। बेस्ट रिफ्लेक्शन टाइम है रात को सोने से पहले 5 मिनट अपने आप को देना, सेल्फ इवैल्यूएशन कि अल्लाह के नबी को मैंने बेस्ट रोल मॉडल माने, उनकी सीरत कि ये चीज मुझे पता चली है तो मैं उस पर कितना अमल पैरा हूं, कितना मानता हूं उसको। सुलह हुदैबिया की मिसाल लीजिए, अब गुज़िश्ता खुतबा जुमा में मैंने उसका रेफरेंस दिया। मुआहिदा लिखा जा रहा था अमन का कुफार मुशरिकीन और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में कि आपका बंदा हमारे पास आएगा, हम वापस नहीं करेंगे, मक्का से वापस नहीं जा सकता कोई बंदा। मक्का से कोई बंदा भाग के मदीना आएगा तो आप वापस करने के पाबंद होंगे। बज़ाहिर ये झुक के सुलह हो रही थी। क्यों हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शर्त कबूल फरमा रहे थे? एक और शर्त इसके अंदर थी कि 10 साल तक आपस में जंग नहीं होगी। इसलिए अमन को जीतने के लिए हुजूर ने यह शर्त कबूल की कि ठीक है आपका बंदा आएगा, हम वापस करें। उसी दौरान कुफार की कैद में से 2 मुसलमान छूट के आ गए। अभी वो जो एग्रीमेंट था वो इंक नहीं हुआ था, लिखा नहीं गया था, साइन नहीं हुआ था, अभी डिस्कशन में था वो। हज़रत अबू जुंदुल रजी अल्लाह तआला वो भाग के आ गए कुफार की जेल में से, उस जगह पे पहुंच गए। वो उन्होंने मुसलमानों से मिलना चाहा, कुफार ने कहा कि ये आपके पास नहीं जा सकते, ये अभी हमारी कैद में, हमारा बंदा है ये। उनके वालिद खड़े हो गए हुजूर से, या रसूल अल्लाह ये मेरा बेटा है, मैं तो उसको। कुफार ने कहा नहीं, मुआहिदा नहीं होगा, फिर बंदा नहीं आप लेके जा सकते यहां से। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने उस मुआहिदे की गर्ज से उसकी पाबंदी करने के लिए हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने उस सहाबी से माजरत की। इमेजिन कीजिए कोई आसान होता है? हमारा बंदा कुफार की जेल से छूट के आ जाए, मुआहिदा भी अभी लिखा नहीं गया। कितना हैवी हार्ट, कितना मुश्किल है यह फैसला लेना। अल्लाह ने हुक्म दिया मुआहिदे की पाबंदी। जब लोग मुआहिदे की पाबंदी करते हैं उसमें जो मुश्किलात आती हैं, ऐसा नहीं है कि अल्लाह जालिम है, अल्लाह उन मुश्किलात को फिर दूर करता है मुआहिदे की पाबंदी करने की वजह से। और इसकी मिसाल भी यही मौजूद है। वो जो 2 सहाबी थे उनके लिए भी अल्लाह ने रास्ता निकाला। वो वापस चले गए कुफार के पास, रास्ते में जा रहे थे, उनके कुफार के साथ लड़ाई हुई, ताकतवर थे, उनसे छूट गए। अब हुजूर से उन्होंने शिकायत की, हुजूर ने फरमाया हमारे साथ मुआहिदा यह था कि हमारे पास नहीं आएगा, हमारे पास आएगा तो हम देने के पाबंद हैं, कहीं और जाएगा तो हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकते। वो मक्का और मदीना के रास्ते में बैठ गए, जो काफिरों का काफिला आता था उसका मुकाबला करते थे। उनका रास्ता अल्लाह ने ऐसे साफ कर दी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को भी वो तान नहीं दे सकते थे कि आप मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहे, हमारे साथ मुआहिदा कहते हैं हमारे पास आएगा तो हम वापस करेंगे, हमारे पास तो नहीं है। मुआहिदात की पाबंदी करना इस्लाम के अंदर इंतहाई जरूरी है। आखिरी हदीस पाक मैं आपके सामने रखता हूं। फरमाया जिस कौम के अंदर 5 बुराइयां पैदा होती हैं, अल्लाह उन पर 5 तरह के अजाब मुसल्लत करता है। इब्ने माजा किताबुल फितन 4019। फरमाया सबसे पहली चीज, जब किसी कौम के अंदर बुराई, फहाशी, जिना आम हो जाता है और उसको वो अलल ऐलान करना शुरू करते हैं, तो उसको कल्चर के नाम पर, किसी भी नाम उसको दें, मॉडर्निज्म के नाम पर, फरमाया कि उनमें ताउन मुसल्लत कर दिया जाता है और ऐसी बीमारियां डाल दी जाती हैं जो उनसे पहले लोगों ने कभी एक्सपीरियंस नहीं की। जैसे जैसे गुनाहों के नए तरीके ईजाद होंगे वैसे वैसे नई नई बीमारियां ईजाद होंगी। दूसरे नंबर पर फरमाया वलम यनकुजुल ईमान मिक्याल वल मीजान, कि जब लोग नाप तोल में कमी की बीमारी के अंदर मुब्तला होते हैं, फरमाया कि अल्लाह उन पर कहत को मुसल्लत कर देते, खुश्क साली को मुसल्लत कर देते
اور وہ بادشاہ اور حکمرانوں کے ظلم کا شکار ہوتے ہیں. بادشاہ یا حکمران سے مراد اسپیسیفک ایک اینٹی یا ایک بادشاہ نہیں، مراد پورا سسٹم اس کا کرپٹ ہو جاتا ہے. کوئی بھی آفس، کوئی بھی شخص جو کسی بھی آفس کو آفیشیٹ کر رہے کرپٹ ہوگا. تیسرے نمبر پر فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، جب لوگ زکات دینا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ بارشوں کو روک لیتا ہے. جب بے وقت کی بارشیں، جب بارشوں کی ضرورت ہے تب نہیں ہوں گی، جب ضرورت نہیں ہے تب سیلاب آ جائے. وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطَرُوا، اللہ نے فرمایا کہ اگر زمین کے اوپر یہ جانور پرندے نہ ہوتے نا تو اللہ کبھی تمہیں بارش ہی نہ دیتا. چوتھے نمبر پر فرمایا کہ جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کی خلاف ورزی کرتی، ان کے نام پر عہد کرنے کے باوجود اس کی خلاف ورزی کرتی، سلط اللہ علیہم غیروں، اللہ غیروں کو ان پر مسلط کر دیتے. ملک ان کا ہوگا، معیشت ان کی ہوگی، اسباب و وسائل ان کے ہوں گے، پبلک ان کی ہوگی، ریسورسز ان کے ہوں گے، لیکن ان کے فیصلے دوسروں کے کیپٹلز کے اندر ہوں. دشمنوں کو اللہ ان پر مسلط کر. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آپس کے معاہدوں کی خلاف ورزی. کمزور ہوں گے، کمزور ہوں گے، آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے. جو دشمنوں کو وہ پینیٹریٹ کرے گا، وہ ان کو اسلحہ دے گا، ان کو کھڑا کرے گا، ایک نیریٹو بلڈ کرے گا، آپس میں لڑائی کرے گا. کمزور ہوں گے تو ان کے فیصلے باہر ہوں گے. فرمایا کہ جب کوئی قوم اللہ کی کتاب کے خلاف فیصلہ کرتی، فرمایا کہ اللہ پھر ان کے درمیان آپس میں باس، حرج، جنگ کو مسلط کر دیتا، ایک دوسروں کے ہاتھوں سے ایک دوسرے کو عذاب. تو میرے دوستو، معاہدات کے خلاف ورزی سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا. رب العزت سمیع نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.